میرے دوستو، اگر اس گفتگو کو تم نے آخر تک سن لیا نا تو مجھے پختہ یقین ہے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ کسی کمپنی کا سی ای او یا کوئی مینیجر، کوئی باس یا لیڈر ہو، ڈیلیوری نہیں کر پاتا کیونکہ لیڈر اس کے ٹیمپرمنٹ سے ڈیل کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتا، جس کے نتیجے میں یہ کہ انتہائی ٹیلنٹڈ ورکر کی کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیتوں سے اپنی آرگنائزیشن یا اپنی کمپنی کو محروم کر دیتا ہے۔ لائف پارٹنر تلاش کرنے کے لیے کون سا ٹیمپرمنٹ کس ٹیمپرمنٹ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے؟ اگر آپ کا مزاج سینگوین ہے تو کیا ایک سینگوین مزاج کو میلنکولک مزاج سے شادی کرنی چاہیے؟ کیا ایک میلنکولک کو کولیرک سے شادی کرنی چاہیے؟ اور اگر شادی ہو چکی ہے تو اپنے ٹیمپرمنٹ کی روشنی میں خود کو ڈیولپ کر کے اپنے پارٹنر کے مزاج سے کس طرح مطابقت اور موافقت پیدا کی جا سکتی ہے؟ یا آپ کے والد صاحب کولیرک مزاج کے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کے بغیر کسی لڑکی سے آپ کی شادی کرا دی جائے؟ ہیومن ٹیمپرمنٹ کے علم کی روشنی میں ان کے غصے کو ٹھنڈا کر کے ان کو آمادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سینگوین ایڈونچرز پسند کرتا ہے، لیکن اس کی پسند بھی عارضی، ناپسند بھی عارضی، اس کی خوشی بھی عارضی، اس کا غم بھی عارضی، اس کی دوستی بھی عارضی، دشمنی بھی عارضی۔ وہ بہت جلد بہت سارے دوست بنا لیتا ہے اور بہت جلد سارے دوستوں کو بھول جاتا ہے۔ ڈومیسٹک پرابلم سے لے کر ساس بہو کے جھگڑے، بیوی اور شوہر کے درمیان روز روز کے اختلافات، بھائی بہنوں کے جھگڑوں سے لے کر بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز اور آرگنائزیشنز کے مسائل کا حل اسی ٹیمپرمنٹس کی سائنس میں ہے۔ کاروباری نقصان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے صرف اس بات پر غور کریں کہ ٹیمپرمنٹس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی اولاد پر کس قدر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جو جانتا ہی نہیں ہے کہ قدرت نے اس کے اندر علم و حکمت کے کیسے انمول خزانے رکھے ہیں اور کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ دوستو، اگر ٹیمپرمنٹس کا یہ فن ہم باقاعدہ سیکھ لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی کے کسی شعبے میں آپ کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک بچے کو کسی کام سے روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام ہرگز نہیں کرنا، اس کام میں بہت خطرہ ہے۔ آپ اس کام کے نقصانات اور خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے بہت سختی سے اس کو منع کرتے ہیں، اور وہ آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتا ہے اور آپ کی بات پر عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کام سے بچائے رکھتا ہے، اجتناب کرتا ہے، اور کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا۔ لیکن آپ وہی نقصانات اور خطرات اپنے دوسرے بچے کو بتاتے ہوئے اسے بھی روکتے ہیں کہ فلاں کام ہرگز نہیں کرنا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس دوسرے بچے کو آپ جس کام سے بھی روکتے ہیں وہ وہی کام کر گزرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دو متضاد رویوں کی وجہ کیا ہے؟ ان دو کمپلیٹلی اپوزٹ ری ایکشنز کی وجہ ان دونوں کے ٹیمپرمنٹس کا اختلاف ہے۔ دونوں کے ٹیمپرمنٹس مختلف ہیں، اگرچہ دونوں بچوں کا نیچر ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ماحول میں پروان چڑھے ہیں، ان دونوں کی پرورش آپ نے ایک ہی انداز میں کی ہے۔ پرورش میں فرق نہیں ہے، نیچر میں فرق نہیں ہے، ان کے نیچر میں فرق ہے، ان کے ٹیمپرمنٹ میں فرق ہے، ان کے مزاج میں فرق ہے۔ دیکھیے، جس بچے کو آپ نے منع کیا اور اس نے بہت غور سے آپ کی باتوں کو سنا اور اس کام کے خطرات اور نقصانات پر بھی غور کرتا رہا اور اپنے آپ کو اس کام سے اس نے بچا لیا اور اس کے بعد کبھی اس کام کے قریب بھی نہیں گیا، وہ عام طور پر میلنکولک یا فلیگمیٹک مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ اور دوسرا بچہ جسے آپ نے جس کام سے بھی روکا وہ موقع پاتے ہی وہی کام کر گزرتا ہے۔ جس چیز سے بھی آپ اسے روکتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ وہی کام کرتا ہے جس سے اسے روکا جاتا ہے۔ ایسا بچہ عام طور پر سینگوین مزاج کا مالک ہوتا ہے، اس کا ٹیمپرمنٹ سینگوین ہوتا ہے، جو کہ انتہائی کیوریس اور متجسس قسم کا مزاج ہوتا ہے، جسے ہر نئے ایکسپیریمنٹ کو فوراً کر گزرنے کا شوق ہوتا ہے۔ سینگوین ٹیمپرمنٹ کا یہ تجسس اور شوق اگرچہ عارضی ہوتا ہے، لیکن وہ ہر نیا کام ایک دو مرتبہ ضرور کرتا ہے۔ یہ اس کے ٹیمپرمنٹ کا تقاضا ہے، وہ ایک دو مرتبہ وہ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ سینگوین ایڈونچرز کا شوقین ہوتا ہے، لیکن اس کا ہر شوق، ہر جذبہ عارضی ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو عام طور پر ہیومن ٹیمپرمنٹس کی سائنس کی ان چار اقسام، کلیرک، سینگوین، فلیگمیٹک، میلنکولک کا چونکہ سرے سے علم ہی نہیں ہوتا کہ کس ٹیمپرمنٹ سے، کس مزاج سے کس طرح ڈیل کیا جائے اور کس مزاج سے کس طرح مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ٹیمپرمنٹس اور اپنے معاشرے کے افراد کے ٹیمپرمنٹس کو جاننا تو دور کی بات ہے، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمارا اپنا ٹیمپرمنٹ کیا ہے، ہمارا پرائمری ٹیمپرمنٹ کیا ہے اور ہمارا سیکنڈری ٹیمپرمنٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس فن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ میرا مزاج بلغمی ہے یا دموی ہے، میں کلیرک ہوں یا سینگوین ہوں، میلنکولک ہوں، فلیگمیٹک ہوں۔ نہ ہی اس فن کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس فن کی اہمیت اور افادیت کا علم ہوتا ہے۔ اپنے ٹیمپرمنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد کس مزاج سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس ٹیمپرمنٹ کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر ٹیمپرمنٹس کا یہ فن ہم باقاعدہ سیکھ لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی کے کسی شعبے میں آپ کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز یا مینیجرز ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ میں فلاں ورکر کو ایک تو موٹیویشنل جملے کہتا ہوں، بس تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے بعد وہ کمپنی کی جانب سے دی گئی ٹائم لیمٹ کے اندر 100% ریزلٹس دیتا ہے۔ اس ورکر کو جو بھی ٹاسک دیا جائے، جو بھی مشن دیا جائے، وہ فوراً ڈیلیور کرتا ہے، اکمپلش کرتا ہے۔
اور دوسری جانب اسے دیکھیے، یہ ایسا کام چور اور نکما ورکر ہے کہ اسے بھی وہی موٹیویشنل جملے 100 بار کہتا ہوں، بار بار فاؤنڈ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی وقت پر اہداف اکمپلش نہیں کر پاتا، گولز کو اچیو نہیں کر پاتا۔ اور مجال ہے کہ میرے موٹیویشنل جملوں کا اس کے دل پر کچھ اثر ہو۔ میں تو بس اس کے رویے سے تنگ آ گیا ہوں بھائی، یہ تو یا تو ہماری کمپنی سے مخلص ہی نہیں ہے، سنسیئر ہی نہیں ہے، اس میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ میں ایسے نکمے اور نااہل اور سست لوگوں کو ہمیشہ سیک کر دیا کرتا ہوں۔ اب یہ باس اور یہ لیڈر یا یہ مینیجر یا سی ای او یہ بڑے ناز و افتخار سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے ورکرز کو فوراً نکال دیتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ جب ہمارے ہاں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور ٹریننگ کے دوران ایسے مینیجرز یا کمپنیز کے سی ای اوز کے ایسے جملے ان کے ورکرز کے حوالے سے میں سنتا ہوں تو میری ان سے یہی گزارش ہوتی ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں، مینیجر صاحب ممکن ہے ہیومن ٹیمپرمنٹس کی سائنس سے جہالت کی بنیاد پر تو نے اپنی آرگنائزیشن کو ایک انتہائی ٹیلنٹڈ اور وفادار ورکر سے محروم کر دیا ہو، مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ وہ جو تیرے 2 جملوں سے موٹیویشن حاصل کر لیتا ہے، عین ممکن ہے وہ کھلیرک مزاج کا انسان ہو، اور جسے تو نے سیک کر دیا ہے وہ میلنکولک مزاج کا انتہائی ٹیلنٹڈ، مخلص اور باوفا ورکر ہو۔ میلنکولک ٹیمپرمنٹ کا انسان انتہائی ذہین بھی ہوتا ہے، ٹیلنٹڈ بھی ہوتا ہے اور وفادار بھی ہوتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کھلیرک چونکہ ایک لیڈر مزاج انسان ہوتا ہے، اس سے کام نکلوانے کے لیے کوئی تفصیلی عقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک کھلیرک مزاج کے انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ لاجیکل دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ میلنکولک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک کھلیرک کی بنسبت بہت زیادہ عقلی اور تفصیلی دلائل دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میلنکولک کو موٹیویٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ کنسیپچول کلیئرٹی چاہتا ہے، وہ ایویڈنسز چاہتا ہے، وہ دلائل چاہتا ہے، لیکن یہ باس صاحب، یہ لیڈر یا مینیجر صاحب ایک ہی ترازو پر سب کو تول رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک انتہائی ٹیلنٹڈ ورکر کی کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیتوں سے اپنی آرگنائزیشن یا اپنی کمپنی کو محروم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح فلیگمیٹک مزاج کا انسان پیار کی بولی سمجھتا ہے۔ فلیگمیٹک کی موٹیویشن کا تعلق فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ احساسات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ فلیگمیٹک انتہائی حساس اور سینسٹیو مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ اب وہ کھلیرک والے موٹیویشنل جملے اس کے دل پر زیادہ اثرات مرتب نہیں کرتے۔ فلیگمیٹک سے اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ تو نے اگر یہ کام نہ کیا نا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر کر دیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، بس ایک مرتبہ یہ کام کر کے مجھے خوش کر دے تو۔ ہم فلیگمیٹک جو پیار کی بولی سمجھتا ہے وہ آپ کا دل خوش کرنے کے لیے آپ کے انہی جملوں پر اپنی جان لگا دے گا، کیونکہ فلیگمیٹک کی موٹیویشن کا تعلق فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے، قلبی جذبات و احساسات کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہی پیار بھرے جملے آپ کسی کھلیرک پر استعمال کر کے دیکھیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اور کر دیا تو میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، وہ کہے گا بھائی تیرے دل میں ٹھنڈ پڑے یا آگ لگے، مجھے اس سے کیا تعلق، یہ فضول باتیں مجھ سے نہ کر، مجھے بس کام بتا اور ٹائم لیمٹ بتا، ڈیڈ لائن بتا، کام کس وقت مکمل کرنا ہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے نا، اسے کام سے تعلق ہے، اس کا تعلق احساسات اور قلبی جذبات سے ہوتا ہی نہیں ہے، پیار کی بولی وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب جو پہلی مرتبہ ٹیمپرمنٹس کی سائنس کے بارے میں سن رہے ہیں، اس فن کے بارے میں سن رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی تشخیص کیسے کی جائے، کیسے پتہ چلے کہ کس کا مزاج کیا ہے، اور ان ٹیمپرمنٹس کی علامات اور صفات کیا ہیں، بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ کون میلنکولک ہے، فلیگمیٹک ہے، کون سینگوین ہے، کون کلیرک ہے، اس کی صفات اور اس کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو جاننے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ اس چینل کے ذریعے اس فن کو پڑھانے کا ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں ڈیٹیل لیسن کے ساتھ آپ کو مکمل طور پر بتایا جائے گا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سینگوین ہیں، میلنکولک ہیں، فلیگمیٹک ہیں یا کلیرک ہیں، اور آپ کے اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں۔ آج اس پہلے لیسن کے ذریعے میں فقط اس فن کی افادیت اور اہمیت اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس فن کو جانتا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے اسی طرح جو بھی کسی کمپنی کا سی ای او یا کوئی مینیجر، کوئی باس یا لیڈر ہو اور ٹیمپرمنٹس کی اس سائنس کو بخوبی جانتا ہے، وہ کسی سینگوین مزاج کو طویل مدت والے لانگ ٹرم ٹاسکس کبھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوگا کہ سینگوین مزاج کے انسان کا ہر شوق اور جذبہ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپری ہوتا ہے۔ تو ایک باصلاحیت ٹیلنٹڈ سینگوین کو شارٹ ٹرم ٹاسکس، قلیل مدت پر مشتمل مشن دے کر ایک کمپنی اس کے ٹیلنٹس اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ لیکن محترم احبہ، جس کمپنی کے مالک یا جس آرگنائزیشن کے لیڈر کو علم ہی نہیں ہے کہ کس ٹیمپرمنٹ کے ورکر کو اس سائنس کی روشنی میں کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ موٹیویشن کے لیے سب کے ساتھ ایک ہی انداز اپناتا ہے، تو جس کا مزاج اس انداز سے مطابقت نہیں رکھتا، موافقت نہیں رکھتا، وہ مخلص و وفادار ہونے اور باصلاحیت ہونے کے باوجود ڈیلیوری نہیں کر پاتا، کیونکہ لیڈر اس کے ٹیمپرمنٹ سے ڈیل کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتا، جس کے نتیجے میں وہ کمپنی ان ٹیلنٹڈ اور وفادار لوگوں سے محروم ہو جاتی ہے۔
اگر اس علم کو آپ باقاعدہ سیکھ لیں گے نا تو چھوٹی چھوٹی پرابلم سے لے کر ڈومیسٹک پرابلم سے لے کر گھریلو اختلافات سے لے کر ساس بہو کے جھگڑے، بیوی اور شوہر کے درمیان روز روز کے اختلافات، بچوں اور والدین کے مابین ریلیشن شپ پرابلمز، استاد اور شاگرد کے مابین پیدا ہونے والی نفرتیں، اور گھر میں بھائی بہنوں کے جھگڑوں سے لے کر بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز اور آرگنائزیشنز کے مسائل کا حل اسی ٹیمپرامنٹس کی سائنس میں ہے۔ تو آنے والے لیسنز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانی مزاج کے علم کی روشنی میں نفرتوں کو محبتوں میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، ایک کھلیرک قسم کی گرم مزاج کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کون سا ٹیمپرامنٹ کس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، اور اس علم کی روشنی میں آپ اپنے بچوں کے لیے رشتے کیسے تلاش کر سکتے ہیں، لائف پارٹنر تلاش کرنے کے لیے کون سا ٹیمپرامنٹ کس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اگر آپ کا مزاج سینگوین ہے تو کیا ایک سینگوین مزاج کو میلنکولک مزاج سے شادی کرنی چاہیے؟ کیا ایک میلنکولک کو کھلیرک سے شادی کرنی چاہیے؟ کیا ایک کھلیرک مزاج کو فلیگمیٹک سے شادی کرنی چاہیے؟ اور اگر شادی ہو چکی ہے تو اپنے ٹیمپرامنٹ کی روشنی میں خود کو ڈیویلپ کر کے اپنے پارٹنر کے مزاج سے کس طرح مطابقت اور موافقت پیدا کی جا سکتی ہے۔ آپ بلغمی مزاج کے مالک ہیں، آپ فلیگمیٹک ہیں، اور آپ کی بیوی کا مزاج کھلیرک ہے، یا گھر میں بہو فلیگمیٹک ہے اور ساس کھلیرک ہے، جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، یا آپ کے والد صاحب کھلیرک مزاج کے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کے بغیر کسی لڑکی سے آپ کی شادی کرا دی جائے اور آپ وہاں شادی کرنا نہیں چاہتے۔ اب والد صاحب انتہائی سخت مزاج کے کھلیرک ہیں، اب ایک کھلیرک مزاج کے والد صاحب کے سامنے انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر ہیومن ٹیمپرامنٹ کے علم کی روشنی میں ان کے غصے کو ٹھنڈا کر کے ان کو آمادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ گھریلو ناچاکیاں اور اختلافات و تنازعات اور ان جھگڑوں کے ماحول کو ختم کر کے آپ انتہائی خوشگوار زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں، یہ علم آپ کو سکھائے گا۔ یہ جو گھروں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اصل میں آپ کو نہ اپنے مزاج کا علم ہوتا ہے، نہ فیملی ممبرز کے مزاج کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کس مزاج سے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے، آپس میں حقیقتاً بنیادی طور پر نفرت نہیں ہوتی، مختلف ٹیمپرامنٹ سے ڈیل کرنے کا طریقہ ہم نہیں جانتے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک میلنکولک بچے کو دلائل سے کسی کام کے نقصان اور خطرے سے ڈرا کر روکیں گے تو وہ اس کام سے رک جائے گا، وہ باز آ جائے گا، لیکن اسی طرح اگر آپ نے سینگوین کو روکا تو عین ممکن ہے کہ آپ کا اسے روکنا اسے الٹا اسی کام کے کرنے کے لیے موٹیویٹ کر دے۔ یہ اس کے مزاج کا تقاضا ہے، یعنی جس کام سے آپ اسے روکیں گے وہ وہی کرے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایڈونچرز کو پسند کرتا ہے، کیوریاسٹی اس کے مزاج کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ شوق اور یہ تجسس عارضی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اسے اس کام سے منع کر چکے ہیں تو سینگوین کو اس کام کی خطرناک نتائج سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ وہ کام آپ اس کے ساتھ کر لیں یا اپنی نگرانی میں اسے کرنے دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک سینگوین مزاج کے بچے کو کہا کہ کچن میں پڑی ہوئی نائف کو اٹھانا نہیں، اسے ہاتھ نہیں لگانا، یہ خطرناک ہے، تیرا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس کی مزاج کا تقاضا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہو کہ جو ہی آپ گھر سے باہر جائیں آپ کی عدم موجودگی میں وہ اسے اٹھا لے۔ لہٰذا اس کا ایک حل یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ آپ اسے اپنی نگرانی میں اس چھری کو اٹھانے دیں، کیونکہ اس کا شوق عارضی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس کی خوشی بھی عارضی، اس کا غم بھی عارضی، اس کی دوستی بھی عارضی، اس کی دشمنی بھی عارضی۔ ایک مرتبہ وہ کام کر کے پھر اسے بھول جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فلاں مووی ہرگز نہیں دیکھنی، فلاں چینل پر ہرگز نہیں جانا، یا آپ نے کہا کہ سڑک پر رش بہت ہے، اس روڈ پر رش بہت ہے، یہ روڈ کراس نہیں کرنا، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، حادثے کا خطرہ ہے، ڈینجر ہے۔ اب اس کے ایڈونچرس اور اس کیوریس قسم کے مزاج کا یہ تقاضا ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے گا وہ وہی کام کرے گا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے روکا اور وہ تنہائی میں روڈ کراس کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس کا ایک حل یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ آپ اپنی نگرانی میں اسے وہ روڈ کراس کروا دیں گے تو اس کا شوق ختم ہو جائے گا، اور بعد میں بھی نگرانی کرتے رہنا ہے، نظر رکھنی ہے۔ لیکن آپ کو کیسے علم ہوگا کہ آپ کا بیٹا واقعی سینگوین مزاج کا ہے؟ تو یہی وہ سائنس ہے جو آنے والے لیسنز میں تفصیل سے پڑھائی جائے گی، اور وہ لیکچرز بہت جلد اسی چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ ان بیسک مثالوں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی فیملی لائف سے لے کر اپنی کاروباری لائف تک ان ٹیمپرامنٹس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی غلطیاں کر کے اپنے محبت کرنے والوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ مثال پر غور کیجیے گا کہ آپ کے دو بچے رات کے وقت کمرے میں بیٹھے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہیں، ایک کا مزاج کھلیرک ہے اور ایک میلنکولک ہے۔ آپ نے دونوں سے کہا کہ اگر ہوم ورک نہ کیا تو اسکول میں ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے، یہ ہوم ورک کا ٹائم ہے، تم پلے اسٹیشن پر کھیل رہے ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر میلنکولک بچہ آپ کی بات پر فوراً عمل کر لے گا اور امتحان کی تیاری یا ہوم ورک کو ترجیح دے گا، لیکن کھلیرک بچے پر آپ کی بات کا زیادہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ کسی مشن پر لگا ہوا ہے، اس کی توجہ اس گیم کی طرف ہے، اسے اس گیم میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کا اس وقت وہی مشن ہے۔
اب کھلیرک مزاج کے بچے کو ہوم ورک کی طرف راغب کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے چیلنج کیا جائے، کیونکہ کھلیرک مزاج چیلنجز پسند کرتا ہے، اور یہ چیلنج ہی ہے جو کسی ایک کام سے دوسری کام کی طرف اس کی توجہ کو لا سکتا ہے۔ اگر آپ کھلیرک مزاج کو کہیں گے نا کہ تو فیل ہو جائے گا، تو شاید آپ اس کی توجہ اپنی طرف راغب کرانے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں گے کہ تو صرف پلے اسٹیشن ہی کھیل سکتا ہے، ہوم ورک کرنا تو تیرے بس کی بات ہی نہیں، ہوم ورک تو کر ہی نہیں سکتا، اسٹڈیز کے میدان کا شاہ سوار تو تیرا بھائی ہے، اس میدان میں کامیابی ہمیشہ تیرے بھائی کو ملتی ہے، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ مشاہدہ کریں گے کہ عام طور پر کھلیرک اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیتا ہے، وہ بغیر کسی ضد اور مزاحمت کے فوراً ہوم ورک میں مشغول ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے چیلنج کیا ہے، آپ نے کہا کہ تیرا بھائی تجھ سے بہتر ہے۔ کھلیرک مزاج کی موٹیویشن چیلنج میں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے کسی بچے کا مزاج فلیگمیٹک ہے، اور یہی بات آپ کسی فلیگمیٹک بچے کو کہیں گے کہ تو ہوم ورک کر ہی نہیں سکتا، تو اسکول میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو چونکہ فلیگمیٹک کا تعلق فیلنگ سے ہوتا ہے، وہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ بہت حساس ہوتا ہے، تو شاید اسی بات کو دل میں بٹھا لے اور ساری رات غم میں گزار دے کہ میں تو بالکل نکما ہوں، نہ اہل ہوں، میرے ابو نے کہہ دیا، میری امی نے کہہ دیا۔ تو وہ منفی جملے جو ایک کھلیرک کے لیے ایک عارضی چنگاری کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی موٹیویشن کا سبب بنتے ہیں، وہی جملے فلیگمیٹک کے لیے اس قدر حوصلہ شکن ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کی ول پاور کو ہی ختم کر سکتے ہیں، اس کی قوت ارادی ختم ہو سکتی ہے، اور اگر بار بار یہ جملے کسی فلیگمیٹک کو کہیں کہ تو نہیں کر سکتا، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپرمنٹس کے علم کی کتنی اہمیت ہے اور کس قدر مفید ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک کھلیرک ڈرگ ایڈکٹ یا شرابی سے کہیں کہ شراب ترک کرنا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے تیرے لیے، ڈرگز سے دوری اختیار کرنا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تیرے لیے ناممکن ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اسے چیلنج سمجھ کر اپنی تمام تر توانائی ڈرگز یا شراب نوشی سے بچنے میں لگا کر کامیاب ہو جائے۔ اور یہی منفی جملے اگر کسی فلیگمیٹک ٹیمپرمنٹ والے شرابی کو کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں جو قوت ارادی باقی تھی آپ کے ان منفی جملوں سے، وہ بھی ختم ہو جائے اور وہ اور زیادہ شراب پینا شروع کر دے، اس کی ول پاور ہی ختم ہو جائے۔ تو دیکھیے میلنکولک دلائل سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے، وہ عقلی دلائل مانگتا ہے، کھلیرک کو چیلنجز موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ چیلنجز کو پسند کرتا ہے، سینگوین ایڈونچرز پسند کرتا ہے، لیکن اس کی پسند بھی عارضی، ناپسند بھی عارضی، اسے ہر نیا ایکسپیریمنٹ موٹیویٹ کرتا ہے، ہر نئی چیز اس کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کی پسند بھی عارضی، ناپسند بھی عارضی، اس کی خوشی بھی عارضی، اس کا غم بھی عارضی، اس کی دوستی بھی عارضی، دشمنی بھی عارضی، وہ بہت جلد بہت سارے دوست بنا لیتا ہے اور بہت جلد سارے دوستوں کو بھول جاتا ہے اور پھر نئے دوست بھی بنا لیتا ہے۔ فلیگمیٹک انتہائی نازک مزاج اور حساس ہوتا ہے، اسے زیادہ عقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ ایڈونچرز سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے، اور فلیگمیٹک نہ ہی زیادہ چیلنجز سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اسے تو کبھی کبھی اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ دیکھ اگر تو نے ہوم ورک نہ کیا یا تو اگر فیل ہو گیا تو تیرا ٹیچر کیا محسوس کرے گا، تیری کلاس فیلوز تیرے متعلق کیا سوچیں گے، اور اگر تو ناکام ہو گیا تو تیری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، اسے شدید صدمہ پہنچے گا۔ اب دیکھیے اگر یہی بات آپ کسی کھلیرک کو کہیں گے تو وہ کہے گا ٹیچر کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا، بھائی بھاڑ میں جائیں کلاس میٹس، مجھے ان سے کیا تعلق، بھائی وہ جو فیل کرتے ہیں کریں۔ تو جو بات ایک کھلیرک مزاج کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے وہی ایک فلیگمیٹک مزاج کی ڈی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے۔ کاروباری نقصان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے صرف اس بات پر غور کریں کہ ٹیمپرمنٹس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی اولاد پر کس قدر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پرورش میں تو ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایک ہی ماحول میں دونوں کی پرورش کی ہے، لیکن اسے کہتا ہوں تو یہ فوراً موٹیویشن حاصل کرتا ہے، اسے وہی جملے کہتا ہوں تو یہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، یہ نکما ہے، وہ نکما نہیں ہے، آپ نے اس کے مزاج کو نہیں سمجھا، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ علم نفسیات کی روشنی میں انسانی مزاج کے اس علم پر مشتمل نیکسٹ لیکچر کے اپلوڈ ہونے کا انتظار کریں، دیکھیے پھر اس کے بعد آپ اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی، عائلی زندگی، اپنی علمی، معاشی اور کاروباری زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے، اختلافات اور مزاحمت کے ہیومن ٹیمپرمنٹس کی اس علم کی روشنی میں کیسے ترقی اور کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں۔ اور اس پر ہم ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، اب چونکہ یہاں یو کے میں انگلش ہمارے لیے فرسٹ لینگویج کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہاں کی انگلش اسپیکنگ آڈینس کے لیے انگلش میں اس موضوع پر میرے تفصیلی سیمینارز، ورک شاپس اور انڈیویجول اسپریچول سرجریز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن مختلف ممالک سے دوستوں نے، احبا نے بہت اصرار کیا کہ چونکہ اردو یا ہندی میں ہیومن ٹیمپرمنٹ جیسے انتہائی مفید موضوع پر سوشل میڈیا پر آن لائن بھی کچھ مواد موجود نہیں ہے، کچھ لیکچرز اویلیبل نہیں ہیں، یعنی سائیکالوجی کے حوالے سے علم نفسیات کی روشنی میں ہیومن ٹیمپرمنٹس کی ان 4 اقسام پر نہ کچھ ہندی میں ہے نہ اردو میں ہے،
تو پہلی مرتبہ اس 2500 سالہ قدیم یونانی علم کی روشنی میں، ایسا علم کہ جس سے ابن سینا، امام غزالی، امام سیوطی، امام الذہبی اور ابو زید احمد بن سہل البلخی جیسے لوگوں نے استفادہ کیا۔ اور ابو زید البلخی کون ہے؟ جس نے آج سے سینکڑوں سال پہلے مصالح الابدان والانفس جیسی عظیم کتاب لکھ کر دور حاضر کے سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا۔ 9th سینچری کا مسلم فزیشین اور مسلم سائیکالوجسٹ آج سے سینکڑوں سال پہلے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی پر بات کر رہا ہے۔ اور جب یورپ کی یونیورسٹیز میں اپنے اکابرین کی ان کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں تو دل میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے لوگ اس سے کیوں محروم ہیں؟ وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ میں فقط آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کے نتیجے میں ہونے والے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے اور ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ گھروں میں ہمارے پاس بہت فارغ وقت ہوتا ہے۔ ہمیں اس اپرچونٹی سے، اس فری ٹائم سے، اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سیلف ڈسکوری کے لیے اپنے گھروں میں کم از کم اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ٹیمپرامنٹس کو ڈسکور کرنے اور ان سے ڈیل کرنے کے علم سیکھنے کا اور باہمی ہم آہنگی اور موافقت پیدا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور اس حوالے سے سب سے پہلے اپنے مزاج کو جاننا بہت ضروری ہے کہ میرا پرائمری مزاج کیا ہے، میرا سیکنڈری مزاج کیا ہے۔ بھائی جو اپنے مزاج کو نہیں جانتا، جو خود کو نہیں جانتا، وہ کسی کے ٹیمپرامنٹ کو کیا جانے گا؟ جس نے کبھی سیلف ایکچوائلائزیشن اور سیلف ڈسکوری اور خود شناسی کے مراحل طے کرنے کا تصور ہی نہ کیا ہو، جو جانتا ہی نہیں ہے کہ قدرت نے اس کے اندر علم و حکمت کے کیسے انمول خزانے رکھے اور کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں کام پتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کام پتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ پیارے سب کچھ تیرے اندر موجود ہے، لیکن کیا تو نے کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش بھی کی کہ قدرت نے تیرے اندر کیا کیا خزانے رکھے ہیں؟ کام پتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ اور وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، راہ تو راہ رو بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔